بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ منانے کے لیے. ہم سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جو سیاسی مشن ہیں، جو منشور ہے، اس کی جو جدوجہد ہے، نامکمل مشن ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اور اس قسم کے پاکستان میں کوشش کر رہی ہیں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف وہ جو سارے غیر جمہوری قوتوں تھے، وہ آج بھی اپنے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کام کر رہے ہیں. مگر میں آپ سب پہ فخر کرتا ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف آل آف یو. ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرچم تھام کے شہید بی بی کا نظریہ کو زندہ رکھا، شہید بی بی کا منشور کو زندہ رکھا. اور جب آپ کے پاس وفاقی حکومت تھا تو وہاں بھی آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کی، کامیاب کرنے کی کوشش کی. اور یہاں بھی سندھ صوبہ میں کم وسائل کے ساتھ صحیح، لیکن آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہر لحاظ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے اپنا کام جاری رکھنا ہے. ہم نے عوام کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے. عوام تک شہید بی بی کا پیغام پہنچانا ہے. اس لیے اس وقت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ، وہ جو پاکستان کے بھٹو شہید نے اس پارٹی کی بنیاد رکھا تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جو ایک جمہوری بس پاکستان ہو. ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں عام آدمی کا خیال رکھنا ذمہ داری کا ریاست ہو. ہم ایسے پاکستان بنائیں جو عام آدمی تک روٹی کپڑا مکان پہنچائے. ایسے پاکستان نہ ہو جو عام آدمی سے روٹی کپڑا اور مکان چھینے. ایسے جمہوری پاکستان ہو جہاں ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ہر آدمی کو وہ حق ہو کہ وہ اپنا محنت کے صلے میں اپنا محنت کا پھل بھی کھائے. جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے، جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے، اس پاکستان میں تو عوام سے روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا ہے. وہ جمہوری خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دکھایا تھا، وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. جو وفاقی انداز سے اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، قائد عوام نے ان سارے صوبوں کو جوڑا ہے، ان پہ کچھ طاقتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ لوگ حملہ آور ہیں. اور آپ کا ذمہ داری یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قائد عوام کا دیا ہوا قانون 1973 کی آئین کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، جمہوری حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، اور معاشی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. حال ہی میں جب ارسا نے ناانصافی کی، جب 3 صوبے کا بات نہیں مانے گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھایا کہ آپ اب بلوچستان کا، سندھ کا، پختونخوا کا اعتراض کو اگنور نہیں کر سکتے ہو. آپ نے جدوجہد کی. ان کی ظلم کی وجہ سے لوور ریپریرین کو 60 سال بعد سب سے بڑا واٹر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. مگر آپ کی احتجاج کی وجہ سے، اس صوبے کے عوام کی احتجاج کی وجہ سے ان کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. آپ کو پانی نہ ملنے کا نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا،
لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا اور آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے. آپ کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے آپ نے نہ صرف سندھ کا حقوق کا تحفظ کیا، مگر آپ نے بلوچستان جس نے اعتراض کیا تھا ٹی پی لنک لائن کا کھلنے پہ، پختونخوا جس نے اعتراض کیا ٹی پی لنک لائن کے کھلنے سے، آپ نے ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے تھے اور آپ کامیاب ہوئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ، شہید بی بی کے نظریہ پہ، ہم ان حملے کو ناکام کروا دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے ہر اس قسم کا سازش کو ناکام کروائیں. یہاں صوبہ سندھ میں چیف منسٹر سندھ نے اور سی ایم کی ٹیم نے اور آپ سب نے مسلسل جو معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، جو آئینی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھایا ہے، ملک و قوم کے سامنے ان ایشوز کو ریز کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام میں جا کے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اپنے عوام میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے وسائل آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلسل این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے. جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا حق مارا جاتا ہے. ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ چیف منسٹر سندھ صاحب نے پورا ملک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کس ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اپنے پی ایس ڈی پی کا منصوبہ وفاقی بجٹ میں بنایا ہے، اور کس طریقے سے صرف ایک صوبہ کو خاص طور پہ نشانہ بنا کے ان کے ہر اسکیم تقریباً ہٹایا گیا تھا. کس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے، جہاں پورا پاکستان کے عوام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا ملک کا معیشت چلتا ہے، کراچی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کے کام چلائے گا. ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز کا پیکج ملے گا کراچی کے لیے. میں تو اس بجٹ سیشن میں موجود تھا، مجھے کوئی 1 ٹریلین روپیز کراچی کے لیے نظر نہیں آیا. آپ کا صوبہ میں تاریخی جو بارشیں ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کراچی سے لے کے عمرکوٹ، تھٹا، بدین، سانگر، ہر جگہ تباہی تھا. آپ کے دور میں جب آپ وفاق میں تھے، آپ تو پاکستان کارڈز بناتے تھے، عوام کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے. اس دفعہ آپ کی عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا، چاہے ان کا گھر گرے، چاہے ان کا فصل کو نقصان پہنچایا جائے. اور اب ہمیں نہ صرف پانی پہ وہ حملہ کرتے ہیں، گیس اور پیٹرول پہ آپ کا مسلسل ایک موقف رہا ہے جس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. مگر اب سندھ کے حق روزگار پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کا سٹیل مل، کراچی کا سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو، 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا مقابلہ اب کرنا پڑے گا. ایف آئی اے کے آفیسرز جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، 1980s یا 90s میں نوکری ملا تھا، ان سب کو بے روزگار کیا گیا ہے. اور اب میں حیران ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے. باقی صوبوں میں تو وہ چلتے رہے، مگر سندھ صوبے میں 2016 سے لے کے آج تک جن لوگوں کو روزگار ملا ہے اس مشکل معاشی حالات میں، ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جن کو اب
اب جا کے روزگار ملنا تھا، ان کا چانسز بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جب اتنی مشکل معاشی حالات چل رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بے روزگار کروایا جا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دیا، حق روزگار کے ساتھ دیا۔ ہمارے دور میں ہم نے کبھی کسی سے نوکری کبھی نہیں چھینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ محنت کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے تاکہ یہ ناکام نالائق ترین حکومت بھی آپ سے، آپ کے عوام سے نوکری نہیں چھین سکیں گے، ان کا روزگار نہیں چھین سکیں گے۔ اور جو یہ ظلم کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ اس ظلم کا ہم کوئی سلوشن نکالیں۔ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ پہ بات کر رہا ہوں، تو میں کچھ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، جس پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ محنت کرنا ہے۔ سب تو مانتے ہیں کہ مسائل ہے، بہت سے مسائل ہیں، جتنا ہی کام آپ کرتے ہو اتنا ہی مسائل آپ کو ملیں گے ان کا حل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس صوبے میں رہنے عوام کے لیے اپنا محنت کرے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ پہ چلے، اور میڈیا مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے لوگ مانے یا نہ مانے، اس صوبہ میں کام ہوا ہے۔ اس صوبہ میں ایسے کام ہوا ہے جو کوئی بزدار یا عمران خان اس قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ اور اس صوبہ میں مسائل ہے، اس صوبہ میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو اگنور نہیں کرتے ہیں، ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا وسائل ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں دیا جاتا ہے، اور ہم کم وسائل کے باوجود کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا حق دیا جاتا، آئینی حق دیا جاتا، شیئر دیا جاتا، تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم کیسے اس سے بھی بہتر پرفارم کر دیتے۔ ابھی بھی جہاں تک غربت کا منصوبہ بندی ہو، چاہے آپ کا وفاق کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا آپ کا سندھ میں SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، آپ ہی وہ جماعت ہے جو غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو، میں نے یہ فگرز نیشنل اسمبلی میں بھی دہرایا تھا کہ سندھ میں بہت سے غربت ہے، بہت غربت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی صوبہ میں سب سے زیادہ غربت میں کمی آیا ہے پرسنٹیج وائز ایک سٹڈی کے مطابق، وہ صوبہ سندھ ہے۔ اور اگر کسی صوبہ میں، اگر ایک صوبہ ہے جہاں غربت کم ہونے کے بجائے غربت میں اضافہ ہوا ہے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ چاہے ہم نے سب باقی صوبوں سے زیادہ کمی کی ہے اپنی غربت میں، چاہے ہم نے دوسرے صوبے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے، ہم تو غربت کے مقابلے میں ہیں، ہم غربت سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم ان سیاسی جماعتوں یا مختلف صوبے سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلسل اس پہ کام کرتے کرتے اپنے غریب عوام کو وہ ریلیف پہنچائے جس سے ہم مطمئن ہوں۔ مگر اگر ہم اس حکومت کی طرح ہوتا تو ہم ان فگرز پہ پورا ایک سرکس کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ پروپیگنڈا بھی دیکھ دیتے ہیں، اور ہم ہر جگہ جا کے تماشا اپنا تالیاں بجا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے سب سے۔ ہمارا جو GDP کا پرفارمنس ہے، صوبہ سندھ کا پاکستان میں کی معیشت میں کنٹریبیوشن کرنا، آپ کا GDP، چاہے وہ آپ کا رورل GDP ہو یا آپ کا اربن ہو، ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں، زیادہ پرفارمنس ہے۔ دیہاتوں کا GDP بھی اور ہمارا اربن GDP بھی سارے صوبوں کا GDP سے آگے ہیں۔
لیکن ہم نے کبھی خان صاحب کی طرح آپ کے سامنے یہ فگر سائٹ کر کے معاشی ترقی کا نعرے نہیں لگائے. وہ اس لیے ہے کہ یہ کامیابی ہے، ہم اس کامیابی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی کاغذ کے بجائے، اسٹیٹسٹک کے بجائے عام آدمی تک ہمیں اس کا اثر نظر آئے. ہم تب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور صوبہ سندھ کے عوام کا کامیابی ہے کہ اتنے کم وسائل ملنے کے باوجود، اپنے حق نہ ملنے کے باوجود، پورا جو اس وقت ایک معاشی بحران ہے کووڈ کی وجہ سے، ان سارے صورتحال کے باوجود وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. مگر ان کو تنا دیا جاتا ہے، ان کا کردار کشی کی جاتی ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے، یہاں کی عوام کی دن رات خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے صوبے کی جو جی ڈی پی ہے وہ باقی صوبے سے آگے ہے، نہ صرف دیہاتوں میں، شہروں میں بھی. یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. اور ہم نے تو اس قسم کی کامیابیاں کیسے حاصل کی تھی؟ اگر ہم نے اپنے غربت کے ریٹ میں کمی لے کر آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو مسلسل چاہے وہ تنخواہ کی اضافہ ہو، چاہے وہ کم از کم ویج ہو، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے آپ کا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، کہ آپ مسلسل غریب عوام تک مدد پہنچا رہے ہو. اگر آپ کا معیشت اگر آپ کی معیشت ترقی تو نہیں لیکن باقی سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کا ٹیکس ریٹس باقی صوبے سے کم ہے. آپ بزنس کمیونٹی کو چوروں کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے ہو، آپ ان کو آہستہ آہستہ یہ ٹیکس نیک میں لے کر آتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا پھر ٹیکس ریونیو کلیکشن میں بھی بہتری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بزنس سیکٹر کا پرفارمنس بہتر ہے. اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے اس صوبے میں ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 کی منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ بنایا. صوبہ سندھ نے سب سے زیادہ کام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے. اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو اور پبلک سیکٹر کو جوڑ کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، عوام کے لیے میگا منصوبے لے کر آئے. تھرکول کا جو منصوبہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، سندھ حکومت نے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، انویسٹرز کے ساتھ مل کے وہاں تھرپارکر میں ایک معاشی انقلاب لے کر آئے ہیں. آپ نے تو آپ کے انفراسٹرکچر پہ، چاہے وہ ملک ملکاتیار برج ہو، جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے جو آپ نے بنایا ہے، چاہے وہ یہ کراچی تھٹا ڈوئل کیریج وے ہو، بہت سے منصوبے ہیں. جیسے کچھ ہاسپٹلز بھی ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے متعارف کروایا ہے. اور پوری دنیا مانتا ہے، اکانومسٹ میگزین مانتا ہے کہ نہ صرف پورا پاکستان میں مگر پورا ریجن میں سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، باقیوں سے بھی بہتر ہے. شاید ریجن میں ہم 6 نمبر پہ تھے. ناصر شاہ صاحب ہمیں یاد دلوائیں گے. کوئی مانتا ہے کہ اگر اکانومسٹ مان سکتا ہے کہ آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، جس میں انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی آتے ہیں، انرجی کے منصوبے بھی آتے ہیں، صحت کے منصوبے بھی آتے ہیں، تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بھی جہاں مسائل ہے ان کا تنقید کرنا چاہیے. لیکن جہاں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا تو ایک چیز کو سراہا گیا، اس کا تو تعریف کرنا چاہیے. اس پہ تو ہر صوبہ کو ہمارا نقل کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ پالیسیز ملتے ہیں.
آپ نے جس طریقے سے، اس حکومت نے جس طریقے سے اس دفعہ گندم کا ریٹ 2000 روپیہ پہ سیٹ کیا تھا، آپ نے تو پورا قوم کو دکھایا تھا، پورا ملک کو راستہ دکھایا تھا کہ کیسے آپ کسان کو اپنا محنت کا، اپنا فصل کی قیمت دلوا سکتے ہو، کیسے آپ اپنا معیشت میں اتنے برے حالات کے باوجود ایک ایسا امید کی کرن دکھا سکتے ہو۔ ان حالات میں آپ نے اس قدم کو اٹھا کے پنجاب کو بھی مجبور کر دیا کہ ان کو بھی اپنا گندم کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا۔ آپ نے ہمیشہ کسان کے لیے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ جب آپ وفاقی حکومت میں تھے تب بھی آپ نے جو ملک گندم امپورٹ کرتا تھا اس ملک کو ایک گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک میں تبدیل کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابیاں بہت سارے ہیں، صرف ایک صوبے کے لیے نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ ہر صوبہ کی لڑائی لڑتے ہو۔ جب سی ایم سندھ ان این ایف سی این ای سی میٹنگز میں جا کے این ایف سی ایوارڈ کا مطالبہ کرتا ہے، 18ویں ترمیم کی اس کو عمل کرنے پہ مطالبہ کرتا ہے، تو وہ صرف ہمارا صوبہ کا جدوجہد نہیں لڑ رہا ہے، وہ ہر صوبہ کا جدوجہد لڑ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ڈیولوشن پہ، ان کے حقوق پہ ہم ہر صوبے کے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر این ایف سی ایوارڈ دیا جائے گا تو پنجاب کا فائدہ ہوگا، پختونخوا کا فائدہ ہوگا، بلوچستان کا فائدہ ہوگا اور سندھ کا فائدہ ہوگا، پورا پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارا جدوجہد جہاں تک این ایف سی ایوارڈ سے تعلق ہے یہ جاری رکھے گا۔ ہم کسی کے کہنے پہ اپنے جو یہ آئینی حقوق ہے ان پہ سودا بازی نہیں کرنے کو تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کی آئین کا دفاع کیا ہے، اور اب بھی جو ہر صوبہ کا معاشی حق ہے ہم اس کو دفاع کریں گے۔ ہم ان کے لیے حقوق چھین کے لیں گے وفاق سے، اور جب تک ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں، جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں تو ہم یہ طعنا نہیں سنیں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہاں ہمیں کہاں جائیں کہ ہمارا کام میں کہ یہاں اتنا برا صورتحال ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ برا صورتحال ہے تو یہ بھی مان لو کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ہمیں زیادہ ذمہ داریاں دی، صوبوں کو زیادہ اختیار ملا، زیادہ رسپانسبلٹی ملا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد ایک نیا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا گیا، جس کا مطلب ہے ہر صوبہ کے پاس زیادہ رسپانسبلٹی ہے۔ نہ صرف سندھ صوبہ کے پاس زیادہ رسپانسبلٹی ہے، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو، لیکن ان کو ایک پوسٹ 18th امینڈمنٹ این ایف سی نہیں دیا گیا۔ مطلب ان کو وہ وسائل نہیں دیے گئے، وہ ریسورسز نہیں دیا گیا، وہ پیسہ نہیں دیا گیا کہ وہ اب نیا اختیارات اور نیا ذمہ داری صحیح طریقے سے عمل کرے۔ اور سندھ حکومت کے پرفارمنس کم وسائل کے باوجود زیادہ محنت سے ہم اتنا اچھا پرفارمنس آپ کے لیے دیتے ہیں۔ آپ آئینی حقوق کا ہمارا تحفظ کریں، آپ ہر پاکستانی کا آئینی حقوق کا تحفظ کریں۔ اگر ہر پاکستانی کا آئینی حقوق کا تحفظ ہوگا، اگر ہر صوبہ کو اپنا شہر ملے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہر صوبہ اپنا کام اپنے عوام کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کمی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ کیا قصور ان کا ہے جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں مگر محنت کر رہے ہیں، یا قصور ان کا ہے جو آپ سے ہر صوبے سے این ایف سی ایوارڈ روک کر بیٹھے ہیں، ان کے حق، ان کے ریسورسز روک کے بیٹھے ہیں؟ ہم جب جدوجہد کرتے ہیں اس این ایف سی کے عمل کے لیے تو ہم ہر صوبہ کے لیے جدوجہد کریں گے، اور ہم یہ طعنا برداشت نہیں کریں گے کہ گورننس میں مسئلہ ہے۔ گورننس میں مسئلہ رہے گا جب تک آپ حقوق نہیں دیں گے، گورننس میں مسئلہ رہے گا، سروس ڈیلیوری میں مسئلہ رہے گا جب تک آپ ہر صوبہ کو ان کا شیئر نہیں دیں گے۔ اور ہم اس کو ایک آپشنل حق نہیں سمجھا جاتے ہیں، یہ ایک آئینی حق ہے۔ جب وزیر اعظم کے عہدے پہ سے یا وزیر اعظم کی کرسی سے ہمارا آئین کا توہین ہوتا ہے تو دس از دا کنٹمپٹ آف آور کانسٹیٹیوشن۔
اگر کوئی اور کسی اور عہدہ پر بیٹھا ہے اور ہمارا آئین کے خلاف، ہمارا حقوق کے خلاف بات کر رہا ہے، تو دس از کنٹمپٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمیں، چاہے میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوں یا جرنلسٹ اپنا جاب پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی لائر کورٹ میں چلے جاتا ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں جو لیکچرز ہمیں دیتے ہیں کہ جمہوریت برا ہے، 18ویں آئین برا ہے، کانسٹیٹیوشن برا ہے، پرفارمنس تو کہیں نہیں ہے، جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت وہ واحد طریقہ ہے جو ڈیلیور کر پاتا ہے. جمہوریت کی وجہ سے، چاہے وہ کراچی سے لے کے گمبد تک آپ کے نئے ہاسپٹلز مفت علاج دلوا رہا ہے. جمہوریت کی وجہ سے وہ جو تھر کو 100 سال سے کب سے تھر کے سرزمین کے نیچے بند پڑا ہوا تھا، وہ 18ویں ترمیم اور جمہوریت کی وجہ سے جب ہمیں وہ اجازت ملا کہ ہم اپنا حق کو استعمال کریں، اب جا کے وہاں کے عوام کو اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ جمہوریت کی وجہ سے. اگر یہ ملک ایک اٹامک طاقت ہے، اگر ہم وہ واحد اسلامک ممالک ہیں جس میں ایٹم بم ہے، تو اس لیے کہ ہم جمہوریت ہے. کسی آمر نے، کسی غیر جمہوری فرد نے اس ملک کو تو ایٹم بم نہیں دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ایٹم بم ہمیں دلوایا تھا. اب تو جہاں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں لیکچرز ہی دیتے ہیں. عوام کو سننے، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ عوام کا سنیں یا آپ کا سنیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے ہو، آپ کی شکل کو پسند بھلے نہ کرے، لیکن آپ کا بات سننا پڑے گا. ہمارا عوام کا نمائندگی کا حق ہے اور آپ کو ہمارا بات سننا پڑے گا. ہم اپنے عوام کے حق کے لیے آخری دم تک جدوجہد کریں گے. ماضی میں بھی بہت سے ایسے لوگ آئے تھے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سننا نہیں پڑے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب دیوار سے لگا کے عوام کے حقوق چھین سکیں گے. یہ ماضی میں بھی غلط ثابت ہوا. جس نے بھی یہ کوشش کی، تاریخ نے ان کے ساتھ عبرتناک جو کام کیا وہ تاریخ نے کیا. ہم نے تو کبھی کسی کے خلاف چو بھی نہیں. آج بھی جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، ہر ادارہ پہ، ہر پارلیمان میں، بس جگہ جگہ ایسے کچھ لوگ، ٹیلی ویژن چینلز پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو لیکچر دینا جانتے ہیں. ان کے لیے ایک شعر جو میں آپ کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو اتنے سارے لوگوں پہ ہے، یہ تو ہر کسی فرعون پہ استعمال ہو سکتا ہے. تو کسی کو اس کو پرسنلی نہیں لینا چاہیے. جس کو بھی زیادہ تکلیف ہو رہا ہے، میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. اس لیے افسوس کے ساتھ آج کل پاکستان میں اتنے سارے بڑے بڑے ایگوز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات ان کے خلاف ہو رہا ہے اور پھر سخت ان کو جواب دینا پڑتا ہے. ہم تو عوام کا سچ بولتے رہیں گے، تو اپنے سازشیں کرتے رہو. لیکن میں آپ کے لیے بات نہیں کر رہا تھا. جو سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے بات کر رہا ہوں، میں آپ کا تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کسی کا پوم سائٹ کر رہا تھا. سی ایم صاحب، ہم آپ کے بہت سے کردار سے بہت ہی مطمئن ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ بس اپنا ٹیم کا محنت پہ اور ریویو کر کے جس ہمت کے ساتھ، جس
انداز کے ساتھ آپ اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی بھی کر رہے ہو وہ کرتے رہے. آپ اپنا ٹیم کی پرفارمنس میں جس طریقے سے بہتری کی گنجائش آپ لے آ سکتے ہو آپ ضرور لے کر آئے، وہ بہت ضروری ہے. ہمارا جو کراچی ڈویژن ہے یہاں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بہت سے تنقید ہوتا ہے، تو اس تنقید کو مینیج کرنے کے لیے میرا خیال میں آپ کو ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کوئی کوآرڈینیٹر، کوئی ایسا کسی کو ذمہ داری دینا چاہیے جو آپ کی حکومت اور پارٹی کے کام کو اس علاقے میں مانیٹر کر سکے. اس لیے پورا پاکستان یہاں دیکھتے ہیں، ویسے یہ منصوبہ شاید آپ ہر شہر کے لیے ایسے کوئی منصوبہ میرے لیے بنا کے پیش کرے، تاکہ یہ جو سازش یا یہ جو کنسپیریسیز بنتے ہیں، آپ اپنا جو رسپانس ہے یا آپ کے جو اپنے کام ہے اس پہ آپ اس کام جاری رکھیں. جیسے میں کہہ رہا تھا، کام تو اتنا زیادہ ہے، وسائل کم ہے، تو ہم زیادہ محنت سے اس وسائل کی کمی کو میک اپ کریں گے. تو آپ نے بھی اپنا محنت میں اضافہ کرنا ہے، سی ایم صاحب بھی اپنا محنت میں اضافہ کرے گا، اور سی ایم صاحب ہمیں کوشش کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے عوام میں صوبہ میں ایک پکچر پینٹ کیا جا رہا ہے، کوشش پینٹ کیا جا رہا ہے، ایک بے چینی کا ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کب کوئی وفاقی کت پتلی پہنچ کے میں کیا کہوں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کبھی کوئی شور پرست اٹھ کے کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے، پھر سب لندن پہ کی جو ریموٹ کنٹرول والے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اس صوبہ کے عوام کا نمائندگی کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، کسی اور کا بکواس سننا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اس صوبہ کے عوام کے حق کا تحفظ کرنا، اور بالکل ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی حق ہو، جمہوری حق ہو، انسانی حق ہو، آپ نے پورے طریقے سے اس صوبے کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے اور کسی کا خوف میں نہیں آنا ہے. کوئی بھی there is nothing more important or no more powerful than the people of this province. اور آپ ان کے نمائندے ہو، کوئی اور چاہے وہ کچھ پتلی ہو یا کسی اور چیز ہو، وہ آپ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں، اس صوبے کے عوام کے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں. مگر آپ سے یہ بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا نیت کیا ہے اور جس طریقے سے آپ محنت کرتے ہو، اس صوبے کے عوام کا تحفظ کرنا، اس صوبے کے عوام کا نمائندگی کرنا. مگر جو غلط فہمیاں پیش ہوتے ہیں، جو غلط طریقے سے عوام پر گلائے جاتے ہیں، پھر ان کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں اپنا سیاسی محنت سے اور اپنا آؤٹ ریچ سے ان قسم کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے. پہلے جو آپ کا اپنا سیاسی موبلائزیشن ہے، میں جانتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے وہ بہت ریسٹرکٹیڈ، ایس او پیز کے مطابق ہی ہوں گے، جیسے ہیلتھ منسٹر صاحبہ کہے گا ویسے ہی ہوگا. لیکن آپ نے اپنا موبلائزیشن سیاسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز، یونین کونسل وائز، کراچی کے ہر جگہ آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے. آپ نے عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کس قسم کے معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا ارسا پہ، این ایف سی پہ، پی ایس ڈی پی پہ، حق روزگار پہ، آپ کے گیس کے رائٹس پہ. جو صوبہ جو گیس پیدا کرے اس کو اپنا صوبہ نہ ملے، اس کا گیس کا حق نہ ملے. لیکن اب اوسو ہر کسی کو آپ ان کے لیے وہ سہارا بنے، آپ ان کے لیے وہ سہارا بنے. اس لیے آپ ہی وہ واحد جماعت ہے جو جینیوئنلی عوام کا حل کا مسائل نکالنا چاہتے ہو. آپ کسی کے لیے زیادہ تکلیف نہیں پیدا کرنا چاہتے ہو. اور مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ یہ پیغام تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور ایسا کچھ پیغام جائے. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ عدالت پاکستان کے آؤٹ سائڈ دا اسٹیپس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ وہ جو انصاف کا ادارہ ہے جس کو ہر شہری کا حق کو تحفظ دلوانا ہے، وہاں کچھ لوگوں کو
عوام کو کچھ نعرے لگانے پڑے جو مجھے بہت برا لگے کہ اس قسم کا جو پیغام ہے یا اثر ہے یا جو امپریشن ہے، یہ امپریشن تو پورا پاکستان میں نہیں جانا چاہیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن عدالت کے باہر تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. اس لیے وہاں عدالت تو جسٹس از بلائنڈ، اکوالٹی فار آل، لا از ایکول، ایوری ون از ایکول بفور دا لا. ہم تو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کو ہر دفعہ ہمیشہ I'm sure وہ کوشش کرتے ہیں کہ انصاف کرنا چاہیے. لیکن اس قسم کا نعرہ بہت خطرناک ہے کہ اگر عوام نعرہ لگائیں کہ بچا دیا اورنگی ٹاؤن، نو بچا دیا بھاریا ٹاؤن اور گرا دیا اورنگی ٹاؤن، بچا دیا بنی گالا اور گرا دیا گجر نالا. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کس بات پہ، کس چیز پہ، کس عوام کے لیے اپنی سیاست شروع کی؟ یہ تو بہت برا امپریشن جا رہا ہے. یہ امپریشن ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں، یہ امپریشن تو جگہ جگہ ہے. جو بھی انکروچمنٹ ہٹائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی اس قسم کے نعرے لگا رہے ہوں گے. لیکن مجھے زیادہ تکلیف ہوا اس لیے کہ یہ تو ہمارا صوبہ میں نعرہ لگ رہا ہے. ہم تو جو جہاں تک گجر نالہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ حکومت تو عدالت کے حکم پہ ہی عمل کر رہا ہے، اور ہم تو عدالت کے بہت احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، ہم نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، ہم نے تو اپنا ہی سفر پہ چلا. لیکن شاید کچھ غلط انفارمیشن کورٹ روم میں جاتا ہے یا پتہ نہیں کس طریقے سے لائرز کیسز آرگیو کرتے ہیں. میں لائر نہیں ہوں، لیکن یہ بہت برا امپریشن ہے کہ بنی گالا کے لیے تو کم قیمت پہ ریگولرائزیشن، اور گجر نالہ کو ہم نے تو ہر صورت میں توڑنا ہے. لوگ جو گجر نالہ میں رہ رہے ہیں وہ تو خوشی سے وہاں نہیں رہ رہے ہیں. گجر نالہ تو ایک نالہ ہے، وہاں کچرا ہے، وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہاں رہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم نے اس وقت جب ایک پورا گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو کسی کو بے گھر کرنے سے پہلے، جو کہ ویسے ہی آخری آپشن ہونا چاہیے جب کوئی اور آپشن نہیں رہتا ہے، لیکن کرنے سے پہلے جنہوں نے یہ حکم دیا ہے، جس پہ ہم تو عمل بھی کر رہے ہیں، ان کو نہ صرف کمپنسیشن، لیکن ہمیں تو ان کو پہلا نیا گھر دینا پڑے گا، پھر آپ توڑ سکتے ہیں. اگر یہ ایٹ لیسٹ آپ کا پالیسی ہو، ہمارا صوبہ بھر میں پالیسی ہو، اس کے لیے آپ قانون سازی کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ رسپانسبلٹی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہے، کوئی ایشو ہے، تو اب ضرور کرنا پڑے گا، لیکن ہم پہلے ان کے لیے کچھ بنا کے دے دیں. ورنہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ماضی میں وعدے تو دیے جاتے ہیں اور پھر وہ عمل نہیں ہوتے ہیں. ہم غریبوں کو بے گھر کرتے ہیں اور اس کا نقصان اس وقت پورا معیشت پہ ہوگا. یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ. تو ہمارے یہ خواہش ہوگا، شاید ہمیں تو اس اسپیسیفک کیس میں جو اب آنریبل کورٹس نے فیصلہ تو سنایا ہے، تو ہم اپنے رول ادا کریں گے. لیکن جہاں سے یہ زور آتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، تو انہی لوگوں کو وہ فنڈز اویلیبل رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایکول اویلیبل ریلیٹیولی کلوز اکاموڈیشن ہم بنا سکے. اور ہم وہ واحد صوبہ ہے، ایک ہی صوبہ ہے پورا پاکستان میں جہاں حکومت سندھ زمین نہیں دے سکتے ہیں. یہ اس ڈیسیجن کو ریویو کرنا پڑے گا. بھلے ہم پہ پابندی لگا دیں، ہم کسی امیر آدمی کو زمین نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنا ہی زمین اس صوبے کی غریب عوام کو تو دلوا دے، جو اپنا ہی جو
through no fault of their own, ایک رات ایک stroke of a pen جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں پورا زندگی کا ان کا سیونگز اس گھر میں گیا ہے، پورا کا پورا خاندان 3 نسل وہاں رہ رہے ہیں، اور ایک رات میں ان کے لیے قیامت ہو جاتا ہے، نہ روزگار چلے گا، روزگار چلتا بھی ہے تو وہ کیسے اتنا افورڈ کریں گے کہ وہ نیا گھر کا بندوبست کرے؟ ہم اس قسم کا فیصلے لیں، جہاں بھی ضروری ہے ہم یہ فیصلے لیں، لیکن ہم انسانی انداز میں انشور کریں کہ ہم غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے وہ تحفظ پہنچا سکے۔ یہی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا، اولاً تو گھر نہ گرائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی گھر بناتی ہیں، ہم گراتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی قانونی وجہ سے، آئینی وجہ سے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور سارے باقی ادارے ان کا وہ رول ادا کریں گے کہ ہم عوام کا وہ بنیادی حقوق ان سے جلد بازی میں نہ چھینیں، ایکول کمپنسیشن، صحیح کمپنسیشن کے ساتھ ہم ان کا خیال رکھیں۔ دوسرا نعرہ میں نے لگایا تھا، اب اس پہ میں بہت حیران ہوں کہ جس طریقے سے ایک ایٹماسفیئر بنایا گیا تاکہ اس صوبے میں ہمارا جو اتنا مشکل سے آپ نے سارے اداروں کے ساتھ مل کے، سارے قوتوں کے ساتھ مل کے، پولیس، رینجرز، مختلف نواز کا وفاقی حکومت تھا، ہم سب نے مل کے اس صوبہ میں امن قائم کی، اور اگر سازشی قوتیں غلط رنگ دے کے اس امن کے خلاف سازش کریں گے تو ہم اس سازش کو ناکام کریں گے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنا صوبہ میں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہر کسی کو حق ہے، ہم نے اپنے سخت کے سخت مخالفین کو بھی یہ حق دلوائے ہیں، ہر کسی کو یہ حق ہے کہ پرامن احتجاج کرو کرو کرو، 100 دفعہ کرو، 1000 دفعہ کرو، کرتے رہو، اگر آپ سمجھتے کہ میں غلط ہوں تو میرے خلاف کرتے رہو، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اب کسی کو آپ کی محنت کو، آپ کا کردار کو، اس کو نقصان کی پہنچانے کی اجازت نہ دیں۔ آپ کسی کی وجہ سے اپنا جو امپریشن ہے، اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں، ہمارا صوبہ سے، جو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہو، آپ کے انٹلیکچوئلز ہو، شہر کے انٹلیکچوئلز ہو، یا دیہاتوں سے جو انٹلیکچوئلز ہے، اور وہ جو ہمیشہ اپنے عوام کے لیے لکھتے ہیں، اپنے عوام کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہمارا اپینین بناتے ہیں، عوام میں اپینین بناتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ یہ کرتے ہو۔ تو ایک کوشش ہے، ایک سازش ہے کہ آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، کہ آپ کا جیسے ہمیں غدار کہا جاتا ہے، دوسرے کو غدار کہنے کی ایک سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں غلط ہو سکتا کہ آپ کا بھی یہ امپریشن اچھا نہ ہو۔ اور جب ہمیں معاشی حقوق اور جمہوری حقوق اور صوبائی کے حقوق اور وسائل پہ جدوجہد کرنا پڑے، اور جو بھی اس دھرتی میں رہتا ہے، اب ایکچولی ان ایشوز پہ ہمیں ایک ہو کے جدوجہد کرنا پڑے گا، تو تب تک آپ کا پہچان دہشت گردوں کا ہو، تب تک آپ کا پہچان انتہا پسندی کا ہو۔ سندھ کا نوجوان جو ہمیشہ امن پسند رہے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا جانتے ہیں، ان کا پہچان دہشت گردوں کا ہو، ان کا پہچان وہ جو الطاف حسین والا سیاست کا ہو۔ ہم کسی کو
وہ الطاف حسین والا سیاست اس صوبہ میں واپس لے آنے کو اجازت نہیں دیں گے. ہم کسی کو ایک بھائی سے دوسرا بھائی سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہمارا ذمہ داری ہے. ہم ایک پورا منصوبہ ہے. یہاں پورا پاکستان کے عوام آ کے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یہ جو امن ہم نے قائم کیا ہے، ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے. لیکن اس کا تحفظ کے لیے سی ایم صاحب ہمیں ایسے کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے جس سے جو لوگ ورگلائے جاتے ہیں یا غلط راستے پہ لیے جاتے ہیں وہ صحیح سمت پہ آ جائیں. ان کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے صوبے کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو جائز مطالبات ہے، ان پہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے عوام کو ان کا حقوق دلوا سکتے ہیں، ان کو سکون دلوا سکتے ہیں. میں سکون اس لیے کہتا ہوں کہ واقعی ہی ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے. اگر آپ نے جس طریقے سے تھر کول منصوبہ بنایا ہے، جہاں آپ انشور کرتے ہو کہ 73% جو امپلائمنٹ ہے وہ بالکل ہی لوکل ہوگا، اسی ہی علاقہ کے ہوگا، تو وہ جو 20% رہتا ہے وہ تو باقی صوبہ کا ہوگا، اور جو پھر 9-10% رہتا ہے آپ نے باقی پاکستان اور پوری دنیا سے لوگ بھی امپلائی کیے ہیں. جو فائدہ وہاں کے ہیں، چاہے آپ کا تھر فاؤنڈیشن کے تھرو، جہاں آپ نے انشور کیا کہ وہ جو کمپنیز ان عوام کے کوئلہ سے پیسہ بنا رہے ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی تھر فاؤنڈیشن چلائے، آپ بھی اس میں حصہ ڈالے، اور ہم وہاں کے عوام کو صحت بھی پہنچا دے، تعلیم بھی پہنچا دے. مختلف اس قسم کے منصوبے آپ کے پاس تو ہے. تو تاکہ یہ سینس آف ڈپریوٹی، سینس آف ڈیپریویشن، جو نہ صرف ایک ریئل اسٹیٹ اسکیم کے لیے ہے مگر اس صوبے میں، اس پورے ملک میں جتنے سارے ریئل اسٹیٹ منصوبے ہیں ان کے لیے ہے. میرے خیال میں ہمیں اس نظام کے لیے کچھ سجیشنز دینا پڑے گا، اور پھر سی ایم صاحب کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیسے عمل ہو سکتے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یہ میرا خیال میں ایک جائز مطالبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، کہ چاہے وہ پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہو یا جو بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہو، جہاں بھی ہو، اس صوبہ پہ اگر کام کرتا ہے، صوبہ کے بس ایک جگہ پہ وہ اپنے بزنس کر رہے ہیں، پرامن بزنس ہر کسی کا حق ہے، لیکن جو روزگار ہے، جو لوگ اس منصوبہ پہ کام کریں گے، ان کو لوکل ڈومسائلز کو، اسی ایریا کے عوام کو، اسی ایریا کے نوجوانوں کو پرائیورٹی دینا چاہیے، روزگار دینا چاہیے، تاکہ ایک سینس آف اونرشپ ہو جاتا ہے لوکل کمیونٹی کا اکنامک ڈیولپمنٹ کی. ہمیں اس کے جیسے آپ کا انڈسٹریز ہوتے ہیں، انڈسٹریز کا جو اب جہاں یہ بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کے لیے تو ایک CSR فنڈ ہوتا ہے. ان کو اپنا کچھ پروفٹ اس میں فنڈ میں ڈالنا پڑتا ہے، اور آپ بھی وہ استعمال لوکلی ہو جاتا ہے، لوکل مسائل کے لیے، لوکل عوام کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے. کچھ جو بزنس کرنے آتا ہے وہ تو بزنس کرنے آتا ہے. اگر اس کا کام ہے ریئل اسٹیٹ کرنا، گھر بنانا، وہ گھر بنا کے بہت سے گھر بنا کے چلا جائے گا. لیکن ہمارے اوپر رہتا ہے ذمہ داری، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ڈرینیج کو دیکھے، سوریج کو دیکھے، ہیلتھ کو دیکھے، ایجوکیشن کے دیکھے، وہاں کے عوام کے روزگار کو دیکھے. تو اس قسم کا سوشل کانٹریکٹ بہت ضروری ہے کسی بھی اس قسم کی منصوبہ کے لیے، کہ وہ عوام، لوکل عوام کا سٹیکس ہو، لوکل عوام کا معاشی ترقی اس سے ملے اور جڑے ہوئے ہو، تاکہ ہم جو یہ سینس آف ڈیپریویشن ہے اس کو دور کیا جائے، تاکہ نوجوان جو ہے وہ غلط راہ پہ نہ چلے. یہ جو اگر کسی کے پاس کوئی الزام ہے،
آپ کو ایک ایسا فورم بنانا چاہیے سی ایم صاحب، چاہے وہ آپ کا حکومت کا ہو یا پارلیمان کا ہو یا کسی وزارت میں ہو یا اس میں کوئی جیسے بھی آپ اس کو سیٹ اپ بنانا چاہیں گے، کیونکہ اس قسم کے بہت سے بڑے منصوبے ہیں، پورا سندھ میں ہے تو پورے پاکستان میں. ہم میڈیا سے تو فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا فورم ہو جس میں ہم خود وکیل پرووائڈ کریں، ہم خود لیگل ایڈ پرووائڈ کریں. اگر کوئی غریب، کوئی شہری سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں فراڈ ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی کا زمین قبضہ ہوا ہے، تو وہ اس فورم کے سامنے آ سکے. یہاں ان کو لیگل نمائندگی بھی ملے، اگر ان کا کیس بھی صحیح ہو آپ ان کا پورا کیس ان کے ساتھ لڑیں. لیکن کسی کو obviously کسی کو ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ آ کی چیزیں کو چلانا شروع کر دے. ہر کسی کا حق ہے پرامن احتجاج کرنا، کسی کو حق نہیں ہے. there is no right to arson, there is no right to riot, and there is no right to violence. but آپ نے اپنا ایسے کام کرنا ہے تاکہ لوگ غلط راہ پہ نہیں لے کے جائیں. Unfortunately, they shouldn't get taken to off on the wrong path. اور آخر جو ایک بہت ضروری مطالبہ ہے جو آپ ہر کسی نے کرنا ہے، سی ایم صاحب نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، کہ وہ جو پیسہ جو ملیر کے عوام کا پیسہ ہے جو کتنے سالوں سے کہیں پھنسا ہوا ہے وہ تو فوراً دیا جائے، وہ فوراً دیا جائے اور وہ سب سے پہلے ملیر کو دیا جائے. جب تک ہم ہر اینگل سے اپنے عوام کی یہ سولوشنز نہیں دلوائیں گے، پھر ایسے قوتیں ہوں گے جو اس صوبہ میں لڑائی چھیڑنا چاہتے ہیں، جو اس صوبہ کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں، جو اس صوبہ میں معاشی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اس صوبے کے عوام کے نمائندے ہو، آپ نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، آپ نے ان کے آواز بن کے ان کا نمائندگی کرنا ہے. اگر کوئی میرا دوست ہے یا کوئی کسی اور کا دوست ہے، وہ عوام سے زیادہ طاقتور بالکل ہی نہیں ہے. اور یہ امپریشن آپ بھول جائیں اور توڑیں. ہم ہمیشہ عوام کے حق کے لیے، عوام کے جدوجہد کے لیے ہم سب سے آگے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی، تو ہم نے شہید بی بی نے ہمیں یہ سکھائی تھی کہ صرف اور صرف ہم پرامن سیاست کرتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے کبھی کوئی وائلنس کو نہیں اپنایا. ہم نے ہمیشہ وائلنس سیاست کا مقابلہ بھی کیا ہے. اور آپ کی وجہ سے، آپ کی محنت سے ماشاءاللہ بہت سے امپروومنٹس آ رہے ہیں. اگر آپ اپنی محنت جاری رکھیں، ان سازشوں کے خلاف ہم مقابلہ کرتے رہیں، ہم اپنے شہروں کو بھی اون کریں، اپنے دیہاتوں کو بھی اون کریں، اور کسی کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو ویژن ہے اور منشور ہے اس پہ بھی پورا اتریں گے اور اپنے عوام کے امیدوں کے مطابق بھی چلیں گے. ہم آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں.